السلام علیکم، ویلکم ٹو جی کے کمپیٹیٹیو ایج۔ ویورز، پاکستان کسی نہ کسی وجہ سے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں رہتا ہی ہے۔ کبھی پاکستان ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا رہا، کبھی ایکسٹریمزم کے ساتھ، پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ، پھر اکنامک کرائسس، نیچرل ڈیزاسٹر۔ لیکن آج کی تازہ ترین سرخیاں کوئی کرائسس یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب بیل آؤٹ کی منظوری دے دی۔ ویورز، IMF کیا ہے اور یہ پور کنٹریز کو قرضے کیوں دیتا ہے؟ IMF کے دیے گئے قرضے یا بیل آؤٹ پیکیجز کسی سود کی شرح سے پاک ہوتے ہیں یا پھر ان کی کوئی کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں؟ IMF اسٹینڈز فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہے جو غریب ممالک کو قرضے فراہم کرتا ہے۔ IMF جسٹ الٹروازم کے تحت قرضے پرووائڈ کرتا ہے یا پھر ان کی کوئی کنڈیشنالٹیز اور ریکمنڈیشنز بھی ہوتی ہیں۔ IMF بیل آؤٹ پیکیجز آر آلویز کم ود اسٹرکٹ کنڈیشنز اینڈ ریکمنڈیشنز۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر IMF کا ایجنڈا ہے ٹو لیو ود ان یور مینس۔ اس کا مطلب ہے اتنا ہی کھاؤ جتنا کماتے ہو۔ This sounds like sensible advice since after all any family, business or country that spends beyond its earning will go into debt. IMF agenda to live within your means that the government should not spend beyond what they earn in taxes and countries should not import more than they export. Pakistan's constant dependence on IMF is determined by two factors: persistent current account deficit and fiscal management. IMF کا یہ پیکج بظاہر تو پاکستان کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے، لیکن اس کا پاکستانی عوام پر بہت زیادہ بوجھ پڑنے والا ہے، کیونکہ اس کی بھی کچھ اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز ہیں، جیسے کہ اب انرجی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا، ایڈیشنل ٹیکسز لگائے جائیں گے، فردر پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اینڈ ریڈیوس نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز جیسے کہ فیول اینڈ الیکٹریسٹی سبسڈیز کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا۔ IMF کی ان ہارڈ کنڈیشن سے ایلیٹ کو تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے بزنسز، ان کی سرمایہ کاری تو ملک سے باہر ہی ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ پاکستان کی عام عوام پر مہنگائی کا بوجھ ضرور بڑھ گیا ہے، اور یہی پاکستان کے اندر برین ڈرین کی ایک بڑی وجہ ہے۔ Despite the economic depression that the country is experiencing, the IMF recommends cutting expenditures, introducing new taxes, and maintaining an incredibly high interest rate to combat inflation in Pakistan. حکومت پاکستان کے پاس IMF کی ان شرائط کو ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اسی وجہ سے وہ پاکستان کی عام عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھا رہے ہیں، جس سے انفلیشن، ان ایمپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، پاورٹی بڑھ چکی ہے، اور ان سب کی وجہ سے پاکستان کے اندر کلاس سٹرگل مزید گہری ہو گئی ہے۔ انفلیشن نے پاکستان کی سینٹرل اکنامک پرابلم کو مزید بڑھا دیا ہے، جس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو اوور کم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے۔ کیپٹلزم کے اس سسٹم میں اب کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے۔ ورکرز کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں، کیپٹلسٹ کے ساتھ، اور ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ساتھ۔ لیکن اس گلوبلائزیشن اور کیپٹلزم کے مقابلے کی دنیا میں پاکستان اس دوڑ سے کہیں پیچھے رہ گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت گہرا ہو چکا ہے۔ نیو لبرل اکانومیز کے تحت IMF پاکستان پر یہ کنڈیشن عائد کرتا ہے کہ وہ اپنی امپورٹس کو لبرلائز کر دے۔ امپورٹ لبرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پر ٹیکسز اینڈ ٹیرفز عائد نہیں کرے گا، ایز پاکستان از این امپورٹ اورینٹڈ اکانومی۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا تعلق ڈالر کے انفلو اور آؤٹ فلو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پاکستان کے اندر امپورٹ کے اوپر کوئی ٹیکسز اینڈ ٹیرفز نہیں لگیں گے تو پاکستان کے اندر فورن ایکسچینج ریزرو کم ہو جائے گا۔ جب فورن ایکسچینج ریزرو کم ہو جائے گا تو ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ ڈیفیسٹ بیسیکلی ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ابھی تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لا پائے اور بار بار IMF پر ڈیپینڈنٹ ہو کے ایک ڈیٹ بیسڈ اکانومی چلا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کو فورن لونز کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے؟ کین پاکستان اکانومی سروائیو وداؤٹ IMF؟ ان 77 سالوں میں پاکستان 23 مرتبہ IMF کو وزٹ کر چکا ہے۔ پاکستان پر ٹوٹل 70 سے 80 بلین ڈالر کا قرضہ ہے، جو کہ پاکستان کو اگلے 2 سے 3 سال میں ریٹرن کرنا ہے۔ ان سمپل ٹرمز وی کین سے کہ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ کی ماہانہ انکم 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کے اوپر ٹوٹل قرضہ 90 لاکھ ہے۔ اگر ہم مسلسل ان مالیاتی اداروں سے قرض لیتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟
ہماری آمدنی کا ایک بڑا حصہ قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی اور کچھ قرضوں کی بروقت ادائیگی میں ہی خرچ ہو جائے گا۔ اسی کو ہم ڈیٹ سروسنگ بولتے ہیں، جو ہمیں سود کی مد میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ ڈیٹ سروسنگ کی ہسٹری پاکستان کے اندر کچھ اس طرح سے ہے کہ 2015 میں پاکستان نے 4.67 ارب ڈالر ڈیٹ سروسنگ کی مد میں ادا کیے ہیں، جو 2016 میں کم ہو کر 4.42 ارب ڈالر، 2007 میں بڑھ کر 6.06 ارب ڈالر اور 2018 میں یہ ڈیٹ سروسنگ بڑھ کر 7.49 ارب ڈالر اور 2019 میں مزید بڑھ کر 11.58 ارب ڈالر ہو گئی، جو پاکستان نے ڈیٹ سروسنگ کی مد میں ادا کی۔ اسی طرح سے موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کو 2022 سے 2027 کے درمیان 49.23 بلین ڈالر صرف ڈیٹ سروسنگ کی مد میں ادا کرنے ہیں، اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ حکومت کو اپنی آمدنی میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا۔ جب بھی حکومت کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو ٹیکسز میں اضافہ کر دیتی ہے۔ جب کوئی ملک اپنے قرضے ادا نہیں کر پاتا تو وہ ملک ڈیفالٹ کہلاتا ہے، اور اگر پاکستان یہ قرضے ادا نہ کر پایا تو پاکستان بھی ڈیفالٹ کہلائے گا۔ جیسے پچھلے 1 سال سے ہم سنتے آ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے میں ہمارے ہمسایہ ممالک، ہمارے قریبی دوست ممالک UAE نے اور سعودی عربیہ نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے۔ انفارچونیٹلی اگر پاکستان اپنے یہ قرضے ادا نہ کر پایا تو دنیا کا پہلا ڈیفالٹ ملک نہیں ہوگا، کیونکہ 1998 میں رشیا، 2001 میں ارجنٹینا، 2008 میں ایکواڈور، 2015 میں یونان اور 2017 میں وینیزویلا ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جبکہ 2022 میں سری لنکا ڈیفالٹ کرنے والا ایک اور رپورٹڈ ملک بنا۔ جب بھی کوئی ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو اس کو سنگین اور پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کو کوئی بھی دوسرا ملک اور مالیاتی ادارہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ملک اب قرضہ واپس کرنے کی فیسلٹیز نہیں رکھتا۔ سری لنکا کی اگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے کہ سری لنکا میں 2022 میں یہ ہو چکا ہے اور کوئی بھی بڑا ملک اب سری لنکا کو قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کنٹری کے لیے ایکسپورٹس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کنٹری کی امپورٹس بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک یہ مانتے ہیں کہ یہ ملک اب نہ تو قرضے ادا کرنے کی سہولت رکھتا ہے، نہ ہی پیسے واپس کرنے کی سہولت رکھتا ہے، تو یہ ملک اپنی امپورٹس کے پیسے کس طرح دے گا؟ اس لیے وہ اپنے ملک کی کوئی بھی چیز ایسے ڈیفالٹ کنٹری میں امپورٹ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہاؤ IMF ہیلپس پاکستان's کرنسی۔ اکثر یہ کہا اور سنا جاتا ہے کہ جب تک پاکستان کو IMF سے پیسے نہیں ملیں گے اس کی کرنسی سٹیبلائز نہیں ہوگی۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جب IMF کسی ملک کو پیسے دیتا ہے تو وہ اس ملک کے اکنامک میکانزم کی سٹریمز کو چیک کر کے ہی پیسے دیتا ہے کہ یہ ملک بروقت ادائیگی کی سہولت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا۔ اس سب انالیسس اور ایگزامینیشن کے بعد جب وہ کسی ملک کو اس قابل سمجھتا ہے تبھی پیسے دیتا ہے۔ جب IMF کسی ملک کو پیسے دے دیتا ہے تو دنیا کے بہت سے ادارے اور ممالک صرف یہ دیکھ کر کہ IMF نے آپ کے معاشی پروگرام پر یا آپ کے اکنامک ڈیسیژنز پر بھروسہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ اس سے فورن کرنسی آپ کے ملک کے اندر آتی ہے، جیسے کہ ڈالرز اینڈ یوروز۔ جب انفلو بڑھتا ہے تو اس سے آپ کے قرضوں کی ادائیگیاں بھی ہو جاتی ہیں، جب انفلو ہوتا ہے تو کرنسی مستحکم ہو جاتی ہے۔ یہ مالیاتی ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک، IMF اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جب یہ قرضہ دے دیتے ہیں تو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ایک ہی بار دیتے ہیں کہ یہ ملک قرضہ واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا۔ ان قرضوں کو واپس ادا کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے کرتے اگر اس ملک کی گورننس عوام میں انپاپولر ہو جاتی ہے یا پھر پولیٹیکل یا پھر اکنامک اپہیول آ جاتا ہے اور وہ ملک غریب ہو جاتا ہے، وہ ملک کسی وجہ سے کولیپس کر جاتا ہے، تو اس سے ان مالیاتی اداروں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اپنے قرضوں کی ادائیگی میں ہی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ آسان کام یہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے ٹیکسز میں اضافہ کروا دیتے ہیں، جس سے قرضوں کی بروقت ادائیگی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ان مالیاتی اداروں کی کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے لیے ریسیپینٹ کنٹریز کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کی پبلک قبول نہیں کرتی۔
IMF اور ورلڈ بینک کے پلانز پر عمل کرتے کرتے سیاسی عمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، عوام پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، عوام سڑکوں پر نکل آتی ہیں، اسٹرائکس ہوتی ہیں اور وہ ملک پولیٹیکلی، اکنامکلی اینڈ انٹرنیشنلی ڈسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو ریسنٹ IMF نے $7 بلین کی منظوری دی ہے بیل آؤٹ پیکیج کی، اس کے پولیٹیکل اکنامک ریمیفیکیشنز کیا ہوں گی؟ IMF کے تحت کیے گئے یہ اکنامک میئرز پبلک کے اندر ان پاپولر ہیں اور بہت سے پاکستانی اس کو انفیئر سمجھتے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ نیو ٹیکس میئرز اور بجلی پر دی جانے والی سبسڈی کا خاتمہ خاص طور پر پہلے سے مشکلات کا شکار محنت کش طبقے کو زیادہ متاثر کر رہا ہے، جبکہ اشرافیہ اور مفاد پرست طبقات کو خصوصی رعایتیں اور ایگزیمپشنز مل رہی ہیں۔ Although this bailout package will be beneficial for Pakistan's economic stability، لیکن یہ تاثر ہے کہ پاکستان اشرافیہ نے ایک بار پھر مشکلات سے اپنا بچاؤ کر لیا ہے اور حکومت کے خلاف یہ غصے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ Pakistan's economists are now predicting that ایسا ممکن ہے کہ مسلسل 2 سال کے معاشی مسائل کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی اور بیرون ملک سے ترسیلات زر میں اضافے کی وجہ سے معاشی استحکام آئے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ غیر مقبول معاشی پالیسیاں جو کہ اب IMF بیل آؤٹ پیکیج کے تھرو پاکستان کو بنانی پڑی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے منفی اثرات کم ہو جائیں اگر مکمل طور پر ختم نہیں بھی ہوتے تو۔ سو ویئرز، اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کے دوران IMF بیل آؤٹ پیکیج کو ایک رحمت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ اب بلوچستان کے اندر صورتحال ہے، ڈس انٹیگریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل اپہیول ہے، امید کی جا رہی ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر معاشی استحکام آئے گا، جس سے الٹیمیٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہو جائے گی۔ سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔